من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ بہت ہی اہم حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے، اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کا اکرام کیا کرے، اس کی تعظیم کیا کرے۔ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ تو اس حدیث پاک کی تشریح میں شارحین حدیث نے بیان کیا کہ مہمان کا اکرام، مہمان کی تعظیم یہ ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر آئے تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو، اس کا ویلکم کرو، اور مہمان کو کھانے کی ضرورت ہو تو کھانے کے لیے اور اس کے رہنے کی ضرورت ہو تو رہنے کے لیے اس کا انتظام کیا جائے۔ یہ مہمان کا اکرام اور تعظیم کرنے کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم بھی دیا، تو اس انداز میں دیا کہ فرمایا کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آئے ہوئے گھر کے مہمان کا اکرام کیا کرے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی صرف اپنی زندگی عبادتوں تک ہی محدود نہ رکھے، نماز روزہ ذکر و اذکار تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ کوئی خدا کا بندہ، چاہے اس کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوس ہو، کوئی تمہارے گھر آئے تو اس کا اکرام کیا کرے، اس کی تعظیم کیا کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے، جس گھر میں مہمان ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی طرف سے برکت اتنی تیزی سے آتی ہے، اتنی تیزی سے آتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے ایک مثال بیان فرمائی، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان میں چھری جتنی تیزی سے چلی جاتی ہے، اونٹ کی کوہان میں چھری جس طرح اس کی تہ تک چلے جاتی ہے، ویسے ہی اتنی ہی تیزی سے مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اللہ کی برکتیں داخل ہوا کرتی ہے، دیر نہیں ہوتی برکت داخل ہونے کے لیے۔ اور جب بات اونٹ کی کوہان سے جو سرکار نے مثال بیان فرمائی ہے، جب اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا تو میں سوچنے لگا کہ اس کی مثال اونٹ کی کوہان سے کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس حدیث کی تشریح میں شارحین نے بیان کیا کہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، اگر ہڈی ہوتی تو چھری پہنچنے میں تاخیر ہوتی۔ اونٹ کی کوہان کے اندر چربی ہوتی ہے، وہ چربی کے اندر چھری بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے، اگر ہڈی ہوتی تو کاٹنے کے لیے دیر ہوتی، تاخیر ہوتی۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان جو چربی والی ہے اس کے اندر چھری جس تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، اسی تیزی کے ساتھ تمہارے گھر میں برکت داخل ہوتی ہے جب کوئی مہمان تمہارے گھر آیا کرتا ہے۔ تو مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، مہمان رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مہمان آنے سے انسان اگر کوئی تنگی محسوس کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے، اب ہمیں وقت دینا پڑے گا، ان کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، مہمان کی خاطرداری کرنا پڑے گا، اب ہمارے لیے کوئی تنگدستی ہو جائے گی، ہماری کھانے پینے میں کمی آئے گی، یہ سارے خیالات یہ باطل خیالات ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو مہمان تنہا نہیں آتا،
بلکہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس کا رزق اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھنے میں تو کوئی توشہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، لیکن اس کے مقدر کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ مقدر کا رزق تم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مہمان آتا ہے تو ساتھ میں رزق لے کر آتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے جو دسترخوان ہوا کرتے تھے، ابھی بھی بہت سے گھروں میں دسترخوان جو ہوتے ہیں وہ ایک جملہ لکھا ہوا رہتا ہے، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ وہ رزق کھا رہا ہے تو تیرا نہیں کھا رہا ہے، اپنا رزق کھا رہا ہے، لیکن دسترخوان تیرا ہے۔ رب نے تیرے دسترخوان کو پسند فرمایا ہے، اسی لیے مہمان کو تیرے دسترخوان پر بھیجا ہے۔ تو مہمان جب دسترخوان پر آتا ہے، کھاتا ہے گھر میں، میرے آقا فرماتے مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن جب جاتا ہے مہمان گھر سے، اپنے گھر سے نکل کر جب جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ صاحب خانہ کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گھر والے کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں مہمان آ کر جب چلا جاتا ہے خوشی خوشی کے ساتھ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا مذہب اسلام مہمان نوازی کی تعلیم دیتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس اسلامی آداب سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی طور طریقے سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مادیت پرستی میں مبتلا ہے، مہمانوں کا خیال نہیں ہوتا، مہمان آتا بھی ہے تو ملاقات نہیں ہوتی، مہمان کے لیے وقت نہیں دیتے، مہمان کو اپنے لیے ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ اب وہ آ گیا ہے، ہمارا دن چلا جائے گا، ہمارا وقت جائے گا، ہمارا دولت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مہمان دراصل برکتوں کے ساتھ تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کنز العمال کی آپ کو سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو مہمان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیوں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بھی مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اسی مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے جس سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، جس سے ہم کو کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ جو مالدار ہے، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، منصب ہے، لیڈر ہے، دنیا میں کوئی چیزیں اس کے پاس ہے، ایسے مہمان کی مہمان نوازی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن خاندان کا، محلے کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا کوئی غریب مہمان بن کر آ جائے تو اس غریب مہمان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس سے سلام کلام تک بھی نہیں کیا جاتا، اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو چہرے پر بوجھ لے کر ملاقات کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر چلا جائے۔ یہ ہماری مہمان نوازی کا معاملہ ہے کہ ہم نے مہمان نوازی میں امیری غریبی، اپنے مفادات، اپنے اغراض، اپنے فائدے کو ہم نے پیش نظر رکھ لیا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے مہمان نوازی بھی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھ لے، ہمارا مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مہمان جب تمہارے گھر میں آؤ تو امیر غریب کا فرق نہ دیکھو، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو نہ دیکھو۔ مہمان جب تمہارے گھر آئے تو اس کے لیے یہ نہ دیکھو کہ اس سے ہم کو کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ مہمان آیا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مہمان نوازی کیا کرو، رب کو راضی کرنے کے لیے مہمان نوازی کیا کرو۔ جب رب کو راضی کرنے کے لیے مہمان نوازی کریں گے تو ہمارے گناہیں بھی معاف ہوں گے، ہمارے گھر میں برکت بھی داخل ہوگی۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے
اپنے مہمان کی ضیافت کی، اس کا کھانے پینے یا اپنی استطاعت و گنجائش کے حساب سے مہمان نوازی کی جس نے، کیوں کی؟ اپنی غرض کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اس کے حبیب کا فرمان ہے کہ مہمان نوازی، ضیافت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مہمان کی مہمان نوازی کی، میرے آقا فرماتے ہیں جب مہمان چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 فرشتے اس کے گھر میں بھیجا کرتا ہے۔ 10 فرشتے اس کے گھر میں آتے ہیں، اور فرشتے آ کر 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 1 سال تک اس کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور وہ فرشتے 1 سال تک کرتے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ 1 سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں 10 فرشتے۔ جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کی جتنی عبادتیں، جتنا ذکر، جتنی تسبیح تحلیل انہوں نے کی ہے، ان تمام کی نیکیاں صاحب خانہ کے نام اعمال میں لکھ دیا کرتا ہے، گھر والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے مہمان کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج ہم سب کو چاہیے کہ مہمانوں کی ہم مہمان نوازی کرنی چاہیے، چاہے اپنے ہو یا پرائے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا تندرست ہو، ہر مہمان کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام کے آداب میں سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ یہ جو مہمان نوازی ہے یہ صرف ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے، اور نہ صرف ہمارے آقا بلکہ سارے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ طریقہ تھا کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، مہمان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مہمان آئے گا تب میں کھانا کھاؤں گا۔ اور یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو ڈھونڈتے، تلاش کرتے اور اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھایا کرتے۔ تو اس طرح نبیوں کا طریقہ، صالحین کا طریقہ، اللہ والوں کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ، نیکوکاروں کا طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ اپنی استطاعت و گنجائش کے مطابق ہر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے۔ تو ہمارا مذہب اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم مہمان نوازی دل کھول کر کریں، اس کے اندر دلوں میں تنگی نہ رکھے، ہاں اپنی استطاعت کے اعتبار سے کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ ہر مہمان کو آتے ہی اس کو بریانی کھلا لیں، نہیں، ہر ایک کی اپنی گنجائش ہے، ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے۔ اپنی استطاعت و گنجائش میں رہ کر مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی مہمان نوازی میں شریک ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔